رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو الرحمن ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس کے لیے تمام قسم کی تعریفیں اور حمدیں ہیں، اور وہی ہے جو پاک ہے، اور جو بھی اس کے حوالے خود کو کر دے وہ اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ وہی ہے کہ جس کی رحمت کی وجہ سے آسمان بھی اپنی جگہ پر ہے اور زمین بھی سکون اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگر وہ اپنی رحمت کو ہٹا لے تو نہ زمین ہمارے اوپر بچے نیچے، اور نہ ہی آسمان ہمارے اوپر ایک چھت کا کام کرے۔ بس اللہ ہی کی حمد اور اسی کی تعریف ہے کہ وہ ہمارے گناہوں، ہماری کمیوں اور ہماری خامیوں کی طرف نہیں دیکھتا، اور مسلسل اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاں معیار الگ ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کا کسی کو بھی چننے کا انداز، طریقہ اور معیار سب سے الگ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لیتا ہے، جس دل کو چاہتا ہے اسے قرآن مجید کے فہم کے لیے چن لیتا ہے، جس کے ہاتھوں کو چاہتا ہے اپنی باتوں کو لکھنے میں استعمال کروا لیتا ہے، جس کے قدموں کو چاہتا ہے اپنے رستے پر چلوانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے، جس کے ذہن کو چاہتا ہے اپنی آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے چن لیتا ہے، اور جس انسان کو چاہتا ہے اسے اپنی جنت میں لے جانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جو فعال لما یرید ہے، ہر وہ کام کرتی ہے جو وہ چاہتی ہے۔ اس کے آگے کسی کی چاہت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہی ہے جو وہ کر لیتا ہے جو بھی اسے کرنا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اور ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنی مخلوقات کو سکھائے، ان الفاظ میں جو اللہ نے پرندوں کو سکھائے، ان الفاظ میں جو اللہ نے وحشی جانوروں کو سکھائے، ان الفاظ میں جو اللہ نے سمندر میں رہنے والی مخلوقات کو سکھائے، ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے مقرب فرشتوں کو سکھائے، اور ان الفاظ میں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ خود چنتا ہے اور وہ لوگوں سے نہیں پوچھتا۔ اس نے انسان بھی بنانا ہو تو وہ کسی کی بات کو اتنی ویلیو نہیں دیتا پھر کہ جو انسان بنانا چاہ رہا ہے وہ اسے چھوڑ دے۔ شکر ہے کہ وہ سنتا سب کی ہے لیکن کرتا وہی ہے جو بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی یہ صفت بڑی کمال کی ہے، سنتا سب کو ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو نہ سنے، لیکن کرتا وہ ہے جو بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ کہیں نہ کہیں اگر ہم سب اپنی زندگی میں غور کریں تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ ہماری سن کے ہماری ماننے لگ جائے نا
ہماری زندگیوں کو ویسے کر دے جیسے ہم چاہتے ہیں تو ہماری زندگیاں جینے کے قابل ہی نہ ہوں. بس اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق ہماری زندگی چلا رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے. اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی. الحمدللہ. ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم. کل کی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سے بے رخی اختیار کر کے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو. ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ کو جگہ جگہ سے جو ہے نا وہ ٹھوکریں لگیں، جب کہیں کے نہ رہیں تو پھر اللہ کے پاس آ جائیں. اللہ آپ کو قبول کر لے گا، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن پہلے ہی یہ بات سمجھ جائیں اور اللہ کا حق ادا کریں. جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو مت دیں اور دین قیم پر چلیں. ایسا نہیں کہ دین میں یہ پڑھا تو بھائی اب یہاں پہ دل نہیں کر رہا، یہ یہاں پہ ہمت ختم ہو گئی، یہاں پہ فلاں کی مرضی نہیں ہے تو بس منچاہی باتیں شروع کر دی، منچاہے عمل شروع کر دیے. قطعاً نہیں. سیدھے دین پر چلو. ایک رستہ ہے، نہ تم دائیں جا سکتے ہو کہ وہاں پر کیا ہے، نہ بائیں جا سکتے ہو کہ وہاں پر کیا ہے. سیدھا جاؤ کیونکہ تمہاری منزل تمہارا رب ہے. اب اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالی صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ایمان لے آؤ اور اللہ کی طرف اپنا دھیان کرو. اللہ کی طرف آنے کے بعد کچھ کرنا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ اللہ کی طرف آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور اس میں خاص طور سے ہیں اعمال، جو کہ انشاءاللہ آیت 31 سے دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. لوگو اللہ تعالی کی طرف رخ کر کے، رجوع کر کے اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا وہ ہے منیبین، اور یہاں سب کو کہا جا رہا ہے، کسی ایک کو نہیں. منیب کون سا شخص ہوتا ہے؟ منیب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پھر واپس لوٹ آنے والا. منیب وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ اللہ کی طرف آتا ہے، اپنی غلطیوں کو مان لیتا ہے اور پھر کہتا ہے مستقبل میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. یعنی سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جب دین قیم پر چلنا شروع کرے تو اس کے بعد وہ بھٹکے گا نہیں. بہت سے دنوں پر آپ کا ایمان بڑا ہائی ہوگا اور بہت سے دنوں پر آپ ڈاؤن ہو جائیں گے. جب آپ کا ایمان زیادہ ہو تب فخر نہ کریں، جب تھوڑا کم ہو جائے تب دوبارہ اللہ کی طرف جائیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید اللہ مل جائے تو پھر انسان کہیں اور نہیں جاتا. بالکل بات ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے کہ جس کو اللہ نہیں ملتا وہ مسلسل بھٹکتا رہتا ہے. جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ ادھر ادھر جاتا ہے اور وہاں سے دھتکارا جاتا ہے، پھر دوبارہ اللہ کی طرف آتا ہے. وہ پہچان لیتا ہے جب وہ رب کی محبت سے مانوس ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں اور نہیں رہ سکتا. وہ لوگوں کی طرف جائے گا، غلطی کرے گا، لوگ سخت پکڑ کریں گے، پھر اسے اللہ یاد آئے گا اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے گا. تو منیب ایسا شخص ہوتا ہے، رجوع کرنے والا. اگر آپ کی زندگی میں واللہ آپ نے بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دیا نا اور آپ زندہ ہیں تو مت گھبرائیں، صرف اللہ کے سامنے جائیں اور جا کے رجوع کر لیں، صلح کر لیں. اور یہ انابت ہم سب کے اندر ہونی چاہیے. ہم سب انسان ہیں تو کل بنی آدم خطاء. آدم کا ہر بیٹا بیٹی گناہگار ہے.
اس حدیث کو پڑھنے کے باوجود ہم ایک دوسرے کو بڑے پارسا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے پھرتے ہیں. لا بس، لیکن اپنی زندگی میں یہ چیز شامل رکھیں کہ اگر کبھی مجھے ایسے لگے نا کہ مثلا میری نمازیں چھوٹ گئی تھیں، میں قرآن مجید کے ساتھ ویسے ٹائم سپینڈ نہیں کر رہی تھی، میں نے اللہ کے ساتھ باتیں کرنا چھوڑ دیں، میری زندگی میں ایمان کی بہت زیادہ کمی ہو چکی، دوبارہ سے اللہ کی طرف آ جائیں. آپ کا رب آپ کو ہر بار سنبھال لے گا اگر آپ سچے دل کے ساتھ آئیں تو. منیب میں وہ شخص نہیں ہے کہ بھائی جس نے یہ کام بنایا ہوا ہے کہ چلو ابھی گناہ کرو بعد میں توبہ کروں گا. گناہ کے وقت اسے یاد آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے نا کرو بعد میں دیکھ لیں گے. یہ جو بعد میں دیکھ لینے والا معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے. یعنی آپ جرت کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ بعد میں اللہ تعالیٰ جو بھی میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے میں دیکھ لوں گا خدا نخواستہ. کیا آپ دیکھ لیں گے؟ لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہو کہ آپ کا نہیں کنٹرول ہوا اور آپ سے کوئی غلط کام ہو گیا، بڑی کوشش کی زبان پہ قابو رکھنے کی، غیبت ہو گئی، کسی کے بارے میں ایسی بات ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، دل میں کسی کے بارے میں غلط جذبات آ گئے، فوراً سے اللہ کی طرف چلے جائیں. میرے رب مجھے پتا ہے مجھے یہاں نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے، بس مجھے اپنے قریب کر لے. اور یہ نا زندگی میں چلتا رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ توحید کو اگر ہم لہنے جلی سے اور اعمال کو، نیکیوں والی زندگی کو اگر ہم لہنے خفی سے تعبیر دیں تو غلط نہیں ہوگا. تجوید میں آپ کی لہنے جلی ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹائم لگتا ہے لیکن ہو جاتی ہے. لہنے خفی صحیح ہوتی ہے پھر خراب ہوتی ہے. بھئی آج آپ کا قاف اچھا بلا نکل رہا تھا، ٹیچر کو سنا رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر گیا، غائب ہی ہو گیا. پوری زندگی کا مسئلہ ہے یہ لہنے خفی. یعنی تجوید میں اگر بڑی غلطی ہو جس سے معنی بدل رہا ہے وہ لہنے جلی، چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، صفات ادا نہیں ہو رہی، مخرج نکلا، وہ ہے لہنے خفی. سانس ٹوٹ گیا، وقف غلط ہو گیا. اب یہ جو توحید ہے یہ آپ سیٹ کر لیں گے، حرام ہے، آپ اس پہ کام بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں پختگی اختیار کر سکتے ہیں، اس پر آپ جم سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے توحید پر جمنے کی بات کی. فَأَقِمْ، قائم ہو جاؤ، جم جاؤ مضبوطی کے ساتھ، کوئی تمہیں وہاں سے ہلا نہ سکے. لیکن یہ جو اعمال ہے نا، نیک بننا، یہ سارے کس چیز میں آتے ہیں؟ لہن خفی کی طرح. پوری زندگی کا کام. بھائی 3 دن کوئی جھوٹ نہیں بولا، چوتھے دن پھر سے جھوٹ سٹارٹ. ہفتہ پورا بالکل ٹائم ضائع نہیں کیا اور پھر ضائع کرنا شروع کر دیا. یہ ہماری زندگیوں میں چلتا رہے گا. اب اس میں کون سا شخص کامیاب ہوگا؟ جو منیب ہوگا، بار بار اللہ کی طرف پلٹ جائے. 3 دن تم لاپرواہی میں گزارا، اٹس اوکے، چوتھے دن میں غفلت سے نکل آؤ اور اللہ کی طرف آ جاؤ، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے سنبھالتا ہے. تو یہ آپ کو پوری زندگی کرنا پڑے گا. مثلا آج آپ کلاس میں بیٹھ کے تفسیر سن رہے ہیں، آپ کے اوپر بڑا اثر پڑ رہا، اور آپ بعض اوقات رو پڑتے ہیں، بعض اوقات آپ اللہ کو بڑا قریب محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا نہیں ہوگا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ رجوع کرنا ہوگا، دوبارہ سے اللہ کی طرف جانا ہوگا. ہم رک نہیں سکتے. دیکھیں لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ معاملہ بالکل الگ ہے. لوگوں کے ساتھ ہمارے کیسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی چھوٹ رہا ہے تو چھوٹ جائے. بہت سے لوگ ہماری زندگی میں اس سے پہلے تھے، اب نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، بات چیت بھی نہیں ہوتی، سو کے چلتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ والا قانون نہیں چل سکتا کہ ایک بار اگر معاملہ خراب ہو گیا تو بس کہیں چلو اب چھوڑو. لوگ بہت سے مل جائیں گے، اللہ نہیں ملے گا، رب ایک ہی ہے. اسی لیے بار بار ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہوتا ہے، بار 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 بار. ہو سکتا ہے آج آپ نماز پڑھیں بڑا خشوع آیا ہو، کل پڑھیں نہ آئے. اللہ کو اصل میں کیا پسند ہے؟ بندے کا بار بار اللہ کی طرف جانا، بار بار. یعنی وہ یہ اب شو آف کرا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے. اللہ اللہ ہی ہے.
اٹس مین کہ اسے اللہ سے محبت تھی، تبھی اتنی دور جا کے واپس آ گیا، کہہ رہا کہ نہیں بس میں اللہ سے دور نہیں رہ سکتا، اللہ کا راستہ چھوڑ گیا پھر واپس آ گیا، میں اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ والی انابت اگر آپ کی زندگی میں ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو لازماً کامیاب کرے۔ اب اسی طرح نہ صرف یہ کہ گناہوں سے ہر چیز سے اپنے توکل پہ کام کرنا، واللہ کبھی کبھار ایسا توکل آتا ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ جا کے پہاڑوں سے چٹانوں سے ٹکرا جائے، یعنی ایسا توکل کہ لوگوں میں تقسیم کر دو تو بھی بچ جائے۔ اور کبھی کبھار عجیب سی پریشانی آ جاتی ہے، ایسی عجیب سی مایوسی تاریکی زندگی میں، یہ تاریکی ہے، دوبارہ اللہ کی طرف پلٹو، وہ رب جس نے پہلے تمہیں توکل دیا وہ اب بھی تمہیں دے گا، جس نے پہلی بار سکھایا وہ اب بھی سکھا دے گا۔ تم منیب بنے اپنی زندگی میں، نہ آپ نیک بن سکتے ہیں، نہ آپ کوئی ایسے علامہ بن سکتے ہیں کہ آپ کوئی گناہ نہ کریں، آپ کو منیب بننا ہوگا۔ اور اللہ تعالی حنیفہ کی آیت کے فوراً بعد یہ کہہ رہے ہیں، یعنی انسان ہر چیز سے بے رخی اختیار کر کے اللہ کی طرف چلا بھی جائے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف جائے، رجوع کرے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا تم اللہ سے رجوع کرتی ہو؟ یا تم نے گناہ کر دیا، ہفتہ پہلے جھوٹ بولا، غیبت کی، کچھ بھی کیا، اور تم نے ابھی تک اللہ سے کہا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی اس بارے میں کہ یار اب مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہوگی۔ ڈسکس کیا کریں اور معافی بھی مانگا کریں۔ اس زمین میں جب آپ گناہ کر لیتے ہیں، غلط کام کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد لازماً اللہ کی طرف جایا کریں تاکہ وہ آپ کو پاک کریں۔ اب یہاں پر جو انابت کی بات ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آنی چاہیے۔ آپ پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک پڑھ لیں، آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، بار 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 گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں۔ کوشش کریں جب آپ اللہ کے پاس حاضر ہونے لگیں تو آپ اٹھے ہوئے ہوں، گرے ہوئے نہیں۔ گر گر کے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں ڈزنٹ میٹر، کھڑے ہو تم اللہ کے راستے میں چل رہے ہو۔ اب اس کے بعد چونکہ انابت کے بعد اب ایسا نہیں ہے کہ بار بار رجوع کرتے اور اس چیز کو معاذ اللہ ایک فن بنا لو، غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرو، نان سیریس بیہیو رکھو، یہ مطلوب نہیں ہے تم سے۔ منیبین الیہ واتقوہ، اللہ تعالی کی طرف رجوع تو کرنا ہے، لوٹ کر تو آنا ہے، پلٹ کر تو آنا ہے، لیکن اللہ تعالی سے ڈرنا بھی ہے۔ دیکھیے جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا نا، پھر آپ گناہ تو کریں گے لیکن گناہوں پر اصرار نہیں کریں گے۔ مثلا اگر ایک شخص روزانہ کی بنیاد پہ 3-4 گھنٹے گناہ کرتا ہے، گانے سنتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے، اٹس مین اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں۔ تو انابت کے بعد سب سے پہلی چیز تو تمہارے اندر ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ انابت تمہیں اللہ کی طرف جانا سکھائے گی، تم اللہ کی طرف جاؤ گے، اور اللہ کا ڈر تمہیں اس چیز سے روکے گا کہ تم دوبارہ ان غلط جگہوں پر جاؤ جہاں پر جا کر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ مت جاؤ ادھر، واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ اچھا، اب رجوع کرنا اور اللہ کا ڈر ہونا، یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز اگر ہوئی تو خرابی ہو جائے گی۔ نہ صرف اللہ کا ڈر ضروری ہے اور نہ صرف انابت ضروری ہے۔ ڈر بھی ہو لیکن ایسا نہیں کہ بندہ سانس ہی نہ لے پائے، اور اتنا کو ڈر جائے کہ اپنے رب سے نا امید ہو بیٹھے معاذ اللہ۔ انابت انسان کے اندر امید پیدا کرتی ہے کہ ہاں میرا رب ہے، میرا رب مجھے معاف کر دے گا،
وہ مجھے پاک کر دے گا۔ تو انابت اور اللہ کا ڈر دونوں ہونے چاہیے۔ دیکھو بھائی، ابھی اللہ سے معافی مانگی ہے، میں یہ والا گناہ دوبارہ نہیں کر سکتی، میں اس صفحے کو دوبارہ نہیں پلٹ سکتی، میں اس رستے پر دوبارہ نہیں آ سکتی۔ کیونکہ بعض گناہ آپ کے اندر سے اتنا اللہ کا ڈر نکال دیتے ہیں، معاذ اللہ، ایک وقت آتا ہے پھر آپ وہ گناہ کرتے ہیں اور آپ فریش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو لگتا ہی نہیں آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ مثلا گانے سننا، بے پردگی کرنا، باہر ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جانا، نمازیں نہ پڑھنا۔ آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو بھی آپ کو بڑی میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کا ڈر ہے کیا؟ کیا ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں یا صرف کہتے ہیں؟ ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ کا ڈر وہ نہیں جو باتوں میں جل کے، اللہ کا ڈر تو عمل میں نظر آتا ہے۔ انابت کے بعد جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا تو وہ ایسے ہی نہیں آئے گا کہ بس بھائی منہ سے کہہ دیا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا جو لوگ منہ سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب ان کے اعمال سے سامنا ہوتا ہے، ان کی باتوں سے، اخلاق سے، کیا تم واقعی اللہ سے ڈرتے ہو؟ اللہ کا ڈر تو اتنا انسان کے اوپر ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ میں حق پر بھی ہوں، اپنے حق کے لیے کوئی بات کر رہی ہوں، مجھے کوئی کہے کہ اللہ سے ڈرو، آگے میری جرت نہیں ہوتی کہ میں اس بات پہ غصہ بھی کروں۔ الحمدللہ، اللہ کا ڈر صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے منہ سے کہہ دیں بھائی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یا کبھی کبھار بیٹھ کے آپ ایک دو آنسو بہا لیں۔ یہ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے شاید ایموشنل ہو گئے تھے، یا آپ نے کوئی ایسی بات پڑھ لی، سن لی۔ اللہ کا ڈر آپ کی تنہائیوں میں، آپ کے اعمال میں، آپ کی زبان میں، آپ کے دل میں، آپ کی سوچوں میں نظر آتا ہے۔ تنہا بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ وہ لوگ جن کے اوپر جا کے میں لیکچر جھاڑتی ہوں، نہ وہ جس نے مجھے ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ اپنی تنہائی میں وہ کام کر رہی ہوں جو زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح اپنی سوچوں میں بھی حیا بھی اور اللہ کا ڈر بھی۔ کیا آپ کی سوچوں میں اللہ کا ڈر ہے؟ اگر سوچوں میں اللہ کا ڈر ہے تو پھر سوچوں میں اتنی نیگیٹو باتیں کیوں ہیں؟ 5-6 بندوں سے ہمیں حسد ہوتا ہے، 5-6 سے ہمیں نے کوئی عجیب سا ویر ڈالا ہوتا ہے، 5-6 سے ہمارا بغض چل رہا ہوتا ہے، 2-4 ہماری آنکھوں نہیں باتیں، 3-4 ہماری بائیں آنکھوں نہیں باتیں۔ بھئی عجیب چیزیں ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو یہ چیزیں کیوں ہیں زندگی میں؟ آپ کی زبان میں اللہ کا ڈر ہے؟ اگر آپ کی زبان اللہ سے ڈرتی ہے تو یہ اتنا کیوں بولتی ہے؟ یہ بنا سوچی سمجھے کیوں بات کرنے لگ جاتی ہے؟ بھائی پوچھیں اپنی زبان سے، واللہ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو اتنا زیادہ کیوں بولتی ہو؟ جھوٹ کیوں بولا؟ پوچھیں خود سے، اس ہفتے میں آپ نے کوئی جھوٹ بولا؟ کسی امانت میں خیانت کی؟ کہاں تھا اللہ کا ڈر؟ اللہ کا ڈر جب آپ کے اندر آتا ہے تو آپ پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ اس قابل بھی نہیں رہتے کہ آپ اپنے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی غلط خیال سوچ سکیں، جب آپ کو پتا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ منیب قلب رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے ہر جگہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب صرف سامنے 2-3 لوگ نظر آ رہے ہیں تو لبادہ اوڑھ لیا، اللہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ آپ جیسے تنہائی میں اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی حقیقت ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ باقی سارا اوپر اوپر کا معاملہ ہے،
اور یہ ایک دن آپ کے اوپر سے خود بخود اتر آئے گا. جن کے دل میں کوئی چیز ہو نا، اسے باہر کے طوفان کوئی نقصان نہیں دیتے، محفوظ رہتی ہے. لیکن جنہوں نے صرف اوپر ایک چادر اوڑھی ہو تقوی کی، تو تھوڑی سی آندھی چلتی ہے وہ چادر یوں اڑ کے چلی گئی، پتہ نہیں چلا کبھی چادر تھی بھی ادھر کے نہیں. اللہ سے ڈرے تو صحیح معنوں میں ڈرے. اور اگر آپ کا عمل اس چیز کے خلاف ہے تو واللہ یہ دعویٰ مت کریں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کہیں اللہ اس چیز پر آپ کی پکڑ نہ کر لے. مجھے ڈر ہے کہ اللہ شاید اس پہ تو معاف کر دے کہ غلط کام کیے، اس پہ پکڑ لے کہ کیوں جھوٹ بولتا تھا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اب اللہ کے ڈر کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہ ہی نہیں کرتا ہے، لیکن وہ ان گناہوں سے بچتا ہے جنہیں اللہ اور وہ صرف جانتے ہوتے ہیں. نہیں جرت پڑتی، اللہ دیکھ رہے، میں ایسے کروں، کیا کہے گا اللہ مجھے. اور اللہ سے اس کا ڈر مانگا کریں. آج کے دور میں اللہ کا ڈر بڑا ضروری ہے. اپنی زبان کو کنٹرول کرنے میں، اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے غموں میں، ہمیں ایک ایک چیز میں اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے. جو ہی اللہ کا ڈر نکلا، ہم ایسی سرکش بنتے ہیں کہ شیطان بھی پیچھے رہ جائے. صحیح بات ہے. فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، کیا خامی تھی ان کے اندر؟ عقل تھی، فطرت تھی، سارا کچھ تھا، اللہ سے بھی واقف تھے، ڈر نہیں تھا. ہاں ذرا بناؤ محل، میں ذرا جانگ کے تو آؤں کدھر ہے وہ، معاذ اللہ استغفر اللہ. نمرود نے بھی کہا میں بھائی سارا کچھ کر سکتا ہوں، انا احیی و امیت، زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، سارا کچھ کر سکتا ہوں. گناہ گار ہیں تو اللہ آپ کو قبول کر لے گا، نہ ڈر ہیں تو جہنم میں ڈالے گا. اور شاید مجھے اس آیت کو پڑھنے کے بعد احساس ہو رہا تھا، اللہ کی پناہ، کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض ایمان والوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا، کہ تم نے اتنے نڈر پن کا اظہار کیا، یہ جانتے بوجھتے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم نے گناہ کیا، اور بار بار اس پہ اصرار کیا، توبہ نہیں کی. اٹس مین تم نہ ڈر تھے. کوئی دیکھ رہا ہے دیکھے، مجھے کوئی لنک نہیں ہے معذل. آپ کو پتا چلے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو الٹی سیدھی حرکت کریں گے؟ پتہ نہیں. آپ کب کریں گے؟ جب آپ کہیں گے یا تو یہ مجھے دیکھ نہیں رہی کیمرے کی آنکھ، یا دیکھ لے جو دیکھ رہا، کیا ہی اکھاڑ لے گا میرا معذل. اللہ عز و جل کو نہ ڈر بندے پسند نہیں ہے. ڈر ہو تو اللہ کا ہو اور لازمی ہو. اللہ کے ڈر کے بنا کیسی زندگی ہے؟ آپ اپنے آس پاس کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں؟ آپ اس کا عمل دیکھیں. اسلام کے بارے میں لمبے لمبے لیکچر دے دیں گے، سارے کام کریں گے، لیکن آپ کبھی ان کا عمل دیکھیں، اللہ معاف کرے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. باتوں میں سارا کچھ ہے، عمل میں اگر اللہ کا ڈر نہیں دکھ رہا، یہی تمہاری حقیقت ہے. تم دعویٰ کرو کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، اور جب کسی انسان سے تمہارا کوئی معاملہ پڑے اور تم حد سے تجاوز کر جاؤ، تو سوری، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم دھوکے میں ہو. اور جتنی جلدی اس دھوکے سے باہر آ جاؤ تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے. آج ذرا سارے آپ میں سے چیک کریں، آپ کا دل، زبان، سوچیں، تنہائی، لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ کتنے % بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر خوف خدا ہے؟ لازماً اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ آپ سے زبردستی حساب لیا جائے. اب منیب بھی بن گئے،
اللہ کی طرف آ گئے، جہاں جہاں تھے، جس جس طرف تھے، جس جس گناہ کی دلدل میں پھنسے تھے، نکلے اور آ گئے، اور اب اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ اب وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھو۔ اللہ کے ڈر کے فوراً بعد نماز کا کیوں تذکرہ ہے؟ اچھا، ایک چیز آپ نے کبھی نوٹ کیا، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے جب اپنی زبان میں بات کر لینا، بس دل ہی دل میں بات کر لینا، اس سے زیادہ سکون ملتا ہے، تو نماز کیوں ضروری ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا کہ آپ اس کے قریب کیسے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک انسان ہوں نا، حتیٰ کہ مجھے بھی اتنا اندازہ ہے کہ آپ میں سے کوئی کیسے زیادہ میرے قریب آ سکتا ہے، یعنی میرے ساتھ تعلقات زیادہ بڑھا سکتا ہے، میں یہ جانتی ہوں۔ تو ایک ہستی یعنی اللہ، اور اگر کوئی عام انسان بھی ہے، خود سے بڑھ کے کوئی نہیں جان سکتا کہ کوئی ہمارے قریب کیسے آ سکتا ہے۔ تو اللہ بھی قریب ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ مت کہ میں اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، میں اذکار کرتی ہوں، درود ابراہیمی پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل پڑھیں، جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں۔ مطلوب تو آپ سے یہ ہے جو رب نے کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے ڈر کے بعد نماز کی بات کیوں کی گئی؟ اول ایک چیز کہ اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہوگا تو تم نماز پڑھو گے، ورنہ کوئی اتنا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز اصل میں پابندی مانگتی ہے۔ حج سال میں ایک بار ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ رعایات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، اس میں بھی کچھ کچھ لوگ ہیں اور کافی زیادہ رعایت بھی ہے۔ اس کے علاوہ روزے ہیں، تو وہ بھی صرف ایک خاص مدت کے لیے ہیں، سال میں ایک بار۔ اب رہا یہ جو نماز ہے نا، یہ ہے روز کا کام، وہ روزانہ کی بنیاد پر، یہ آپ کو ہر روز کرنا ہے اور وقت پر کرنا ہے۔ اس میں آپ وقت کے پابند ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، اور وقت کی پابندی بتاتی ہے کہ کون کتنا ڈرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مثلا ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے استاد کا ڈر ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وقت پر کلاس میں آئے گا۔ جو لیٹ آ رہا ہے اٹس مین کہ اسے نہ لیکچر میں کوئی انٹرسٹ ہے کہ بھائی کیا پڑھایا جا رہا ہے، اسے نہ اپنے پیپر اور ریزلٹ سے کوئی لنک ہے کہ بھائی مجھے ایک دن امتحان دینا ہے اور مجھے کوئی پوزیشن وغیرہ لینی ہے، اسے یہ ہے کہ بس میں پاس ہو جاؤں، چلو نکل جاؤں کسی نہ کسی طرح سے، چاہے ایک نمبر سے پاس ہو جاؤں، بس میں پاس ہو جاؤں، یعنی جتنے پاسنگ مارکس ہیں 33 یا جتنے بھی ہیں، بس وہ مجھے مل جائیں اور میں پاس ہو جاؤں، بس خلاص، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس کو استاد کا احترام بھی نہیں ہے کہ چلو دل نہیں کرتا تو نہ صحیح چلا جاؤں کلاس میں، کم از کم استاد موجود ہو اور اسٹوڈنٹ نہ موجود ہو، تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ اسے ٹیچر کی قدر بھی نہیں کہ اتنی عظیم شخصیت آ رہی ہے اور آ کے مجھے پڑھا رہی ہے، اسے اپنے وسائل کی، اپنی زندگی کی کسی چیز کی قدر نہیں۔ اسی طرح جب ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے لیٹ آتا ہے تو اٹس مین اس کی نظر میں اس بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اسے اللہ کی قدر ہی نہیں کہ اللہ نے اسپیشل مجھے ٹائم دیا، اور اس کو کوئی اتنا احترام بھی نہیں ہے اللہ کی بات کا۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا کسی لیکچر میں جانے کا، لیکن کیوں جاتے ہیں؟ ٹیچر نے کہا، استاذہ نے کہا، تو بندہ سننا نہیں بھی چاہتا اور پھر بھی زبردستی چلا جاتا ہے، لیکن جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں جاتے، انتہا درجے کے بدتمیز۔ اب یہ وہی بندے ہیں جو باوجود اس کے کہ جانتے ہیں اللہ نے کہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اب آپ سوچیں پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے؟
یہ تو مذاق میں بھی نہیں یہ بات کہہ سکتے معاذ اللہ. اللہ سے ڈر ہو تو تمہاری اٹینڈنس پوری ہو، چاہے کچھ بھی ہے، تم غیر حاضر مت ہو. اس کے علاوہ وہ اپنے انجام سے بھی بے خبر ہے، غافل ہے، لاپرواہ ہے. بھائی ٹھیک ہے اللہ نے جہنم بنائی، لیکن کون سا میرے لیے بنا دی؟ جہنم کو تو معاذ اللہ ہم مسلمان سیریس ہی نہیں لیتے کلمہ پڑھنے کے بعد اور روزے رکھنے کے بعد کہ بھائی بس ہم تو جنتی ہیں پکے، جنت تو ہمارے لیے بنی ویٹ کر رہی ہے معاذ اللہ. اللہ کے احکامات کو ماننے میں غفلت اختیار مت کریں، غیر سنجیدگی کا رویہ مت رکھیں، اس کی سزا بڑی سخت ہوگی. اسی طرح دوسری وجہ کیا ہے وَاتَّقُوهُ کے بعد اقیم الصلاۃ کی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم منیب بنو اور تقوی اختیار کرو تو نماز قائم کرو. ان دو چیزوں سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر دونوں چیزیں آ جائیں گی. اللہ کا ڈر بھی ضروری ہے اور اللہ کی محبت بھی ضروری ہے. اور اگر تم یہ دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو. اب آپ دیکھیں جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کیسے ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ڈر آئے تو نماز پڑھو. بھائی نماز پڑھو، ڈر بھی آ جائے گا. جب بار بار اللہ کے پاس جاؤ گے پھر تمہاری ہمت نہیں ہوگی کہ تم نڈر پن کا اظہار کرو. اپنی نمازوں کا حال چیک کر لیجئے، کیسی ہیں ہماری نمازیں، کیا سوچیں ہوتی ہیں ان میں، کیا مشغولیت ہوتی ہے اس وقت. کافی ٹائم بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں نماز کا حکم دیا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے. اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ ایک بات کان کھول کے سن لیں، شیطان نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اس کا یہ حال کیا. سوچیں جو، اور صرف ایک سجدہ تھا، جس نے ڈائریکٹ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ اس کا کیا حال کرے گا، ذرا سوچ لیں. یعنی ہماری مصیبت تو شیطان کی مصیبت سے بھی بڑی ہے. اس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے مردود بنا دیا. اب وہ ہدایت نہیں پا سکتا. سوچیں کہ کہیں آپ بھی نمازیں بار بار چھوڑتے ہیں تو اللہ آپ کے دل پہ مور نہ لگا دے معاذ اللہ. جیسے اس نے ابلیس پر مور لگا دی، اب وہ ہدایت والوں میں سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ کو انکار کرنے کی جرت کر رہا ہے، انکار تو کرتا نہیں ہے، خیر عمل کے ذریعے انکار کرتا ہے. مثلا ایک رویہ یہ تھا جو شیطان نے کیا، دوسرا کیا تھا اس کے پاس؟ چپ ہو کے کھڑا ہو جاتا، نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے آ رہا ہے، نہ سجدہ کر رہا ہے نہ منع کر رہا ہے، نہ ہاں کر رہا ہے نہ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ شخص جو اقرار کر لے یا انکار کر دے اس پہ اتنا غصہ نہیں آتا. جو شخص منع کر دے نا، بولے نہ کچھ، اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے. اب اگر شیطان وہاں پہ چپ چاپ کھڑا رہ جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا بڑا معصوم ہے، اٹس مین کہ اس کے اندر زیادہ اکڑ ہے. پھر ایسے انسانوں کے اندر شیطان سے بھی زیادہ بری خصلت ہے کہ وہ نہ ہاں کرتے ہیں نہ ایٹیٹیوڈ اتنا ہے، نہ ہاں کرو نہ کرو، بس کرو ہی نہ، جیسے اگنور کرتا ہے انسان، سنا ہی نہیں. جیسے آپ بھی تو یہی کرتے ہیں، فجر نہ پڑی، ظہر نہ پڑی، عصر نہ پڑی، مغرب نہ پڑی، سالہ سال گزر گئے، سائیوں کی طرح نماز ہی نہ پڑی، نہ بچوں کو کہا، خود بھی سوئے پڑے رہے جانوروں کی طرح، اور بچوں کو بھی سلائے رکھا،
اور ان کی بھی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ جیسے ہم جانور ہیں وہ بھی بڑے ہو کے ایسے جانور بنے، کھانے پینے والے اور بچے پیدا کرنے والے، بس اور کوئی کام نہیں ان کی زندگی میں. برا لگ رہا ہے نا؟ حقیقت میں وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گمراہ لوگوں کے لیے الانعام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ اس میں کیا آتا ہے؟ گدے اور گدی، گائے، بھینس، بیر، بکڑیاں، چوپائے وغیرہ اسی میں آتے ہیں، 4 پیر والے جانور، انعام. پھر آپ دیکھیں آپ کس میں آ رہے ہیں. مت کریں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں. آج آپ نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، اس کا زیادہ وبال پڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ. تعجب والی بات ہے. منیب، تقوی اور نماز قائم کرنے کے بعد یہ کیوں کہا گیا مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ؟ بعض اوقات مشرک لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات مشرک لوگ بھی ڈر کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ طریقہ غلط ہوتا ہے ان کے عقیدے کی وجہ سے. بعض اوقات کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نماز بھی پڑھتے ہیں، قبروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں. اب بندہ کس کو مانے؟ دو خدا نہیں ہو سکتے ایک ٹائم کسی بھی انسان کے. ایک ٹائم وہ ایک ہی کو مان سکتا ہے. ایک یہ وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان نماز پڑھ کے بھی شرک کر رہا ہوتا ہے، تو بھائی کیا فائدہ اس کا؟ نماز پڑھ رہے ہو تو شرک سے بچو. بعض اوقات مشرکین بھی یہ کر لیتے ہیں. اور آج کل مسلمانوں میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں پکے نمازی ہیں لیکن پکے مشرک ہیں. اور شرک آپ کو پتہ ہے اللہ کے اوپر تو دور، معاذ اللہ اللہ کے برابر بھی کسی چیز کو لے آؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح دوسری وجہ ہے یہاں پر یہ بات لانے کی کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین میں سے نہ ہو جانا، کیونکہ یہ اعمال کسی کام کے نہیں رہتے اگر بندہ مشرک ہو. آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یعنی گناہ گار کے تو پھر بھی بیچارے کے تولے جائیں گے، ان کے لیے تو اتنی شرمندگی ہے کہ جیسے بندہ کہتا ہے اس کا تو چیک ہی نہیں کرنا، نہیں کیا جائے گا. اس وجہ سے بچیں، شرک چھوٹی چیز نہیں ہے. کچھ مین اصول ہوتے ہیں. اگر آپ بہت کچھ پڑھ لکھ کر بڑے جید بن کر دنیا میں کسی جگہ پر جائیں اور وہاں کے مین اصولوں پر آپ کا عمل نہ ہو جو سب سے پہلا ہے، تو آپ کی باقی چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی. بھائی بس نکلو یہاں سے. یعنی جیسے ایک شخص کے پاس کتنی زیادہ مہارت ہو وہ کر سکتا ہے. اور کئی یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس ایج تک آپ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں. اب آپ نے کتنا کچھ پڑھا ہوا ہے، آپ کتنے قابل ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، کسی کو اس سے کوئی لنک نہیں. وہ آپ کی ایج دیکھیں گے، اگر اس کے مطابق نہیں تو خلاص آگے سے دیکھیں گے بھی نہیں، بس وہیں سے آپ کو آؤٹ کر دیں گے کہ بھائی اس کے بارے میں بالکل بات نہیں کرنی. ایسے ہی شرک کا معاملہ ہے. جب آپ شرک کرتے ہیں تو آپ کے باقی اعمال کتنے خوبصورت ہوں، چیریٹی کے کام، مسجدیں بنائی ہوں، کچھ بھی کیا ہو، کسی کا کوئی وزن کیا ہی نہیں جائے گا. کہا جائے گا بھائی اس کی پرچی ایویں پھینک دو، اور وہ خود بخود ایک سسٹم لگا ہوگا کہ وہ سارے اعمال سوا بن کے، سوا کہتے ہیں اس کو، پنجابی کا لفظ ہے یہ، راکھ بن کے اڑ جائیں گے. اور راکھ جو ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ مقدار میں بھی ہو وہ ہاتھ میں نہیں آتی، اور اگر ہاتھ میں آ بھی جائے تو وہ صرف ہاتھ کی گندگی میں اضافہ کرتی ہے، وزن کوئی نہیں ہوتا اس کا. اس لیے شرک سے بچیں.
نماز پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر بھی ہے، تو پھر علم حاصل کریں۔ اسی لیے دیکھیں آپ علم کتنا ضروری ہے۔ ایک شخص اللہ سے ڈرتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل بالکل خلاف ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی شرک مت کریں۔ جو اللہ کا مقام ہے وہ اسی کے لیے ہے، اس میں نہ کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ کسی اور کو زیادہ ویلیو دیں، اور نہ ہی کوئی اور حرکت کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کتنا زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ الہ العالمین ہمیں حنیف بننے کی توفیق دیں خیر سے، کہ ہم ہر طرف سے اپنا دھیان ہٹا کر صرف آپ کی طرف توجہ اختیار کر لیں۔ یا رب ہماری نیتیں، ہمارے اعمال، سارا کچھ اپنی ذات کے لیے خالص کر لیجئے۔ الہ العالمین آپ وہ ذات ہیں جو سب کی سنتی ہے۔ آپ کے ہاں گناہ گاروں کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے، اور ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں دھتکارا نہیں جاتا، بلکہ انہیں نواز دیا جاتا ہے۔ یا رب ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں جو آپ نہ کر سکتے ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پر بھاری ہو، مشکل ہو۔ الہ العالمین ہماری دعائیں اور چاہتیں تو بہت تھوڑی سی ہیں، ہم پر رحم کر دیجئے، اور دین کے معاملے میں جو ہمارے خواب ہیں، جو ہمارا مقصد ہے، خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں مکمل کر سکیں۔ واللہ یا رب ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اپنے جسم کے ذرے ذرے کو آپ کے رستے میں لگا چھوڑیں، حتیٰ کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ ہمیں قبول کر لیں اور آپ ہمیں پاک کر دیں۔ الہ العالمین آپ کا در وہ ہے کہ جہاں پر ماضی کے تانے نہیں دیے جاتے اور مستقبل کے بارے میں خوف نہیں دلایا جاتا۔ بس یا رب چونکہ ہم آپ کے پاس آ چکے، تو آپ ہمیں ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے آزاد کر دیجئے، اور ہمیں اس مقصد پر چلائیے جس کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ یا رب ہم جتنا آپ کو جانتے ہیں اس سے ہم اتنا تو جان گئے ہیں کہ آپ نے ہمیں بلا مقصد کے نہیں بنایا، آپ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت بنایا۔ یا رب ہمیں ہمارا مقصد سمجھا دے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر اس پر ہمیں استقامت دے دے خیر کے ساتھ۔ یا رب دین کے رستے میں آپ ہمارے ولی اور آپ ہمارے مددگار بنے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے یا رب۔ واللہ یا رب ہمیں آپ کا ویسا ساتھ چاہیے جیسا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک امت کے برابر کام کیا۔ یا رب ہم ابراہیم تو نہیں، لیکن آپ وہی رب ہیں، بس ہماری ویسے مدد کیجئے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی، جیسے آپ نے اپنے انبیاء کی، جیسے آپ نے جرید کی، جیسے آپ نے اپنے نیک بندوں کی، جیسے آپ نے کبھی اس شخص کی مدد کی جو بالکل تنہا تھا اور اسے آپ کے علاوہ کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا آپ کے سوا، اور آپ نے اس سے اس کی تنگی اور اس کی مشکل کو دور کر دیا اور اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ یا رب ہماری بھی دعاؤں کو ایسے ہی قبول کر لیجئے خیر سے، اور ہمیں سمجھا دیجئے کہ ہمیں دین کے کام کو مزید کیسے اور لے کے چلنا چاہیے۔ بے شک آپ ہی بہترین رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یا رب ہم آپ سے وہ اخلاص مانگتے ہیں کہ جس کے بعد آپ راضی ہو جاتے ہیں، نہ دنیا کی چاہ بچتی ہے اور نہ دکھاوا بچتا ہے،
صرف آپ اور آپ کی رضا باقی رہ جاتی ہے۔ یا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ کر آپ کو نہ بھول جائیں۔ یا رب اس کی چیزیں خیر والی بھی ہیں تو ہم سے دور رکھ دے، خیر اور عافیت کے ساتھ، اور جو چیزیں تیرے دین کے لیے مددگار ہوں اسے دین میں بھیج دے اور پھر خود ہی واپس ہٹا دے۔ ہم ایسی تمام چیزوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں یا رب، بس تو ہمیں اپنی پناہ میں قبول کر لے، خیر اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔